بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دینی معلومات، وہ بھی دا کوثر چینل پر، اور ایسی ہی معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قیامت سے پہلے کچھ ایسے خونخوار لوگ آئیں گے جو چرند پرند جانور انسان سب کو قتل کر دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کب آئیں گے اور ان کے آنے کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، اور اس وقت وہ کہاں ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں ہے تو وہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آتے۔ دوستوں، ان سب سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ دوستوں، دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 کافر تھے اور 2 ایمان والے تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہے، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا اصلی نام سکندر تھا۔ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ جاد بھائی تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ذوالقرنین نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی زندگی میں 3 بڑے سفر کیے۔ پہلا سفر آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں مغرب یعنی ویسٹ کی طرف کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اس آب حیات تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ اس چشمے تک نہیں پہنچ پائے۔ حضرت ذوالقرنین ویسٹ کی طرف اتنا آگے پہنچ چکے تھے کہ گویا وہ اینڈ آف دا ورلڈ کے قریب آ چکے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جنہوں نے جانوروں کی کھال کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس قوم کو ناسک قوم کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا، اور کچھ نے حضرت ذوالقرنین سے جنگ کی، لیکن وہ حضرت ذوالقرنین سے جیت نہیں سکے۔ پھر آپ نے اپنا دوسرا سفر ایسٹ کی طرف کیا۔ آپ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پلیس آف دا سن رائز۔ وہاں آپ نے ایک ایسی قوم دیکھی جو سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنے اپنے غاروں میں چلے جاتے تھے، اور سورج ڈھلتے ہی وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ اس قوم کو منسک کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی۔ آپ نے انہیں شکست دی اور اپنے تیسرے سفر پر نکل پڑے، اور آپ نے اپنا تیسرا سفر نارتھ کی طرف کیا۔ اچانک آپ 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ وہاں کے لوگوں کی بھاشا بھی عجیب ہی تھی۔ آپ نے ان لوگوں سے اشاروں میں بات کی۔ ان لوگوں نے اشارے میں آپ سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی، کیونکہ یاجوج ماجوج ان لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، اور جب وہ اپنے غاروں سے نکل کر لوگوں کی بستی میں آتے تو سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ چاہو تو اس کام کے بدلے میں کچھ مال لے لو، لیکن ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچاؤ۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، بلکہ تم اس کام میں میری مدد کرو۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک بنیاد کھلوائی۔ اس بنیاد کو اتنا گہرا کیا گیا کہ زمین کے نیچے کا پانی نکل آیا۔ پھر آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے کے غارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان کوئلے اور لکڑیاں بھروا دی، پھر ان میں آگ لگوا دی۔ یہ ایک ایسی مضبوط دیوار تھی جو پہاڑوں کی بلندیوں سے چھوتی تھی، اور اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس طرف تھے اور قوم اس طرف تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش روزانہ کرتے ہیں، اور یہ دیوار ٹوٹنے کے بہت قریب رہتی ہے، لیکن یہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دیوار کو ہم کل ضرور توڑیں گے۔ لیکن قیامت کے قریب جب دیوار ٹوٹنے کو ہوگی تو ان میں سے کوئی ایک کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل اس دیوار کو ضرور توڑیں گے۔ بس پھر اگلے دن ان کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، لیکن یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے سے پہلے 6 چیزیں اٹھا لی جائیں گی۔ پہلا، قرآن مجید۔ دوسرا، تمام علوم۔ تیسرا، حجر اسود۔ چوتھا، مقام ابراہیم۔ پانچواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت۔ اور چھٹا، وہ 5 نہریں جو جنت سے جاری کی گئی تھی، یعنی جحرون، سحرون، دجلہ، فرات اور نیل ندی۔ یاجوج ماجوج دجال کے ظاہر ہونے کے بعد آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، پھر اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوگا کہ وہ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب ایسی قوم ظاہر ہوگی جس سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ پھر یہ خوکار اور ظالم لوگ ظاہر ہوں گے اور سبزی، پھل، درخت، جانور، انسان سب کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ جب ان کا لشکر کسی دریا کے پاس سے گزرے گا تو وہ دریا کا سارا پانی پی جائے گا۔ اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ اب ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے۔
یہ سوچ کر وہ اپنے تیر آسمانوں میں چلائیں گے۔ اللہ کے حکم سے ان کے تیر خون میں رنگے ہوئے نیچے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج سوچیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ ایسے ہی موج و مستی میں ہوں گے، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جو یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسے پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی جیسے ہوں گی۔ یہ یاجوج ماجوج کی لاش کو لے کر وہاں چلے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور قیامت کی ایک اور بڑی نشانی پوری ہو جائے گی۔ دوستوں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 2024 میں ہی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، کیونکہ اس چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور بہت جلد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ظلم سے بچائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرمائے۔